الحمد لله الذي أسرى بعبده والصلاة والسلام على من قال أسرى بعبده وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا أسرى بعبده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا. جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس کے بدلے میں 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرمائے گا. رفعت لہ 10 درجات. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے 10 درجات بلند کروا دے گا. وحطت عنہ 10 خطیئات. اور رب تعالیٰ اس کے 10 گناہ 10 خطائیں اس ایک بار درود کی برکت سے معاف فرما دے گا. کتنا مہربان رب ہے کہ فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما. ہمیں کہا درود پڑھ دو تو ہم آگے سے درود کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی. یا اللہ تو پڑھ. یا اللہ رب نے کہا درود بھیجو، ہمیں کہا تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان پہ درود بھیجے. یا پھر یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی. یا اللہ تو درود بھیجے. اللہ نے ہمیں کہا، ہم نے پھر اللہ طرف کر دیا اے مولا تو درود بھیج. کیوں؟ ہم کیوں نہیں بھیجتے؟ یا اللہ تو بھیج. کیوں؟ اے اللہ ہمیں تیرے محبوب کا مقام پتہ نہیں. ہم اس منصب کے اہل ہیں کہ تیرے محبوب پہ درود بھیجے. تو نے حکم دیا ہے ہم اس سے دعا کرتے ہیں. مولا تو جانتا ہے تیرے محبوب کا مقام کیسا ہے. یا اللہ تو جانتا ہے. کیونکہ جبریل سدرہ پہ اٹھ گئے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. میرے مصطفیٰ سدرہ سے آگے بڑھے، جبریل کو بتا دیا جبریل دیکھ لے میں وہاں سے آگے جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. یا اللہ تیرے محبوب کا مقام ہم نہیں سمجھ سکتے، تو درود بھیجے. دعا ہم نے کی، ہم نے صرف دعا کی ہے، کچھ نہیں کیا. پھر بھی اس کا کرم دیکھیے، ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں نازل فرماتا اور پھر 10 درجے بڑھا دیتا.
اتنے ایک گریڈ نہیں، 2 نہیں، 7واں نہیں، رب فرماتا ہے میں اس کے 10 درجے بڑھاتا ہوں، اور ایک دن میں اگر جو 100 دفعہ پڑھنے تو 1000 گریڈ بڑھا دے۔ دنیا میں کوئی بادشاہ، وزیر اعظم، حاکم، صدر کسی کا گریڈ بڑھا سکتا ہے تو پاکستان میں کہاں تک بڑھائے گا؟ بھائی اس سے آگے اسے اختیار نہیں، آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ارے دنیا میں کوئی کسی کا گریڈ بڑھا دے تو بڑھانے والا بھی خوش ہوتا ہے، جس کا بڑھتا ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ارے 7واں گریڈ ہو جائے، 6 سے 7 میں چلا جائے، 7 سے 14 میں چلا جائے، 5 سے 17 میں چلا جائے، 19 سے 21 میں چلا جائے، جب گریڈ بڑھتا ہے وہ بندہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہاں دنیا 4 گریڈ نہیں بڑھا رہا بلکہ پروردگار بڑھا رہا ہے، اور ایک گریڈ نہیں، ایک روح پڑھو اللہ تعالیٰ تمہارے 10 گریڈ بڑھا دے گا۔ عربی میں گریڈ کو درجہ کہتے ہیں۔ روح کی اپنا روح عاشر و درجات میں رب اس کے 10 درجے بڑھا دیتا، صرف 10 درجے ہی نہیں بڑھاتا، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا بھی مٹا دیتا۔ دکھوں نے جب انہیں گھیرا تو درود پڑھو، شب اسرا کے بولا کے دائیں شروع، نو شاید بس میں جنت پہ داخل سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، معراج کے سفر کو 15ویں پارے میں بیان کیا، اور اس کے بعد جب میرے آقا علیہ السلام آسمانوں کی طرف چلے گئے ہیں، عرش سے پار اعلیٰ مقام میں وہاں جو ہوا واپسی، اسے رب تعالیٰ یہاں بیان کرتا ہے۔ 27واں پارہ سورہ نجم پہلی آیت وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور فرمایا اس نجم کی قسم، یہاں میں نجم کہہ رہا ہوں، اس نجم کی قسم اذا ہوا، جب وہ نیچے اترے یا اوپر چڑھے، اس نجم کی قسم جو نیچے آئے یا اوپر جائے۔ اس نجم کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے بہت سارے معنی بیان کیے، اس کے بہت سارے مطلب ہیں۔ کسی نے کہا نجم سے مراد سوریا ستارہ ہے جو سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے، کسی نے کہا نجم سے مراد وہ ستارے ہیں جو شیطان کو مارے جاتے ہیں، قرآن نے اسے شہاب ثاقب کہا۔ کسی نے کہا عام ستارے مراد ہیں، کسی نے کہا نجم سے مراد قرآن ہے، کسی نے کہا نجم سے مراد وہ درخت جس کا تنا مطلب پیر جو زمین میں پھیل جائے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن مولا علی، جو سند ایسی ہو جائے، جو روایت ایسی ہو کہ آنے رسول سے ہوئی آئے، اسے محدثین کہتے ہیں یہ سند سونے جیسی ہے، یہ سند سونے جیسی گولڈ جیسی ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رجب کا مہینہ
کی داڑھی رکھتا ہے تو کیا رکھنا چھوڑ دیں؟ وہ نماز بھی تو پڑھتے ہیں تو چھوڑ دیں؟ وہ روزہ بھی تو رکھتے ہیں روزہ چھوڑ دیں؟ تو کوئی اچھا کام اگر کوئی اور کرنے لگتا ہے تو سنی کو منع نہیں ہو جاتا، اصال ثواب ہے، ہم کرتے تھے کرتے ہیں کرتے رہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرماتے ہیں اس ستارے سے مراد وہ چمکتا پیارا تارا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہوا، جب وہ معراج سے اترے، جب وہ معراج سے اترے قرآن نے ان کی قسم کھائی ہے۔ آئیے میں آپ کے دو پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں۔ کسی نے کہا سریا ستارہ، کسی نے کہا عام ستارے، کسی نے کہا شہادت حاصل، کسی نے کہا قرآن، کسی نے کہا وہ بیل جو زمین پہ لیٹی ہوئی ہو پڑی ہوئی ہو تنا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں تھوڑی تفصیل لے لو، مراد کے پاس مصطفیٰ ہے، کوئی بھی تفصیل لے لو مراد کے پاس مصطفیٰ ہے۔ اگر سریا کہا ہے تو سریا سب سے روشن ستارہ، سریا سب سے روشن ستارہ ہے، سب سے واضح اس کی روشنی ہے، سارے تاروں میں سب سے الگ نظر آتا ہے اور سب سے بلند ہے۔ آؤ میں کہتا ہوں اسی طرح سے میرے نبی سارے انبیاء میں سب سے زیادہ روشن، سب سے زیادہ واضح سریا ستارہ۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں، مشاہدہ بھی ہے۔ سریا ستارہ عشاء کے وقت میں جب طلوع ہوتا ہے اور موسم قریب کا ہو، اس کے آخری دن چل رہے ہو، سریا ستارہ چمکتا ہے تو گھروں کے اندر جو بیماریاں نہیں ہوتی ہیں اس سریا ستارے کی وجہ سے یہ رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جب وہ طلوع ہوتا ہے وقت عشاء میں تو بیماریاں گھروں کی دور ہو جاتی ہیں، پھل پکے تیار ہو جاتے ہیں۔ آئیے اسی طرح سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، مصطفیٰ جان رحمت کا ستارہ طلوع ہوتا ہے، گھروں کی بیماریاں دور ہو گئی اور ایمان اور بات کا پھل پکے تیار ہو گئے۔ اور اگر کہو کہ ہم ستارے مراد ہیں تو ستاروں کا کام کیا ہے؟ چمکنا۔ اندھیری رات میں جو کشتی میں سواری کر رہے ہیں ان کو، جو بیابان میں ہیں ان کو، جو جنگل میں ہیں ان کو چمکتے ہوئے ستارے راستہ دکھاتے ہیں، یہی کرتے ہیں۔ آؤ میرے آقا علیہ السلام بھی ایسے ہی ستارے ہیں کہ دن کی یہ جب آئے تو آپ نے کفر و شرک کے اندھیروں میں ایسی روشنی بکھیری کہ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھایا۔ اگر کہو کہ اس سے مراد وہ ستارہ جو شیطان کو مارا جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے شیاطین آسمانوں کے اوپر چلے جاتے اور فرشتوں کی باتیں سنتے، آ کر ملتے کے رجوعیوں کو بتاتے کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، فلاں کام ایسے ہوگا، اور اس میں کچھ باتیں اپنی طرف سے ملا دیتے، ایک مکسر تیار کرتے، گڑبڑ کر دیتے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ سنی لوگوں کو باتیں بتاتے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے قبل شیاطین کو یہ اختیار تھا، مگر کب سے میرے آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو رب نے اعلان کر دیا ہے بنی کو اب کوئی بھی شیطان اوپر آئے تم نے کیا کرنا ہے؟ آسمان سے تارے توڑنے میں زور سے مارنا ہے، زمین کی طرف دھکیل دینا۔ وہ جو تارے توڑ کے مارے جاتے ہیں ان کو شہاب ذاتی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تو کسی نے کہا نجم اذا ہوا، ان تاروں کی قسم جو شہاب ثاقب ہیں، یہی کہا شہاب ثاقب کا کیا مطلب؟ شیاطین کو آسمانوں سے دور کر دو
عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسا عمل کیا سنت مصطفیٰ پر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تم جس گلی سے گزر جاتے ہو شیطان وہاں سے گزرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک بار فرمایا اے عمر شیطان تمہارے سائے سے نہیں بھاگتا، تب بھی بھاگتا اور اب بھی بھاگتا، جہاں عمر کا نام ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا۔ اس وقت شیطان کہاں تھا، آج شیطان کالے روپ میں ہے۔ شیطان ہمارے فاروق کا نام سن کے بھاگ جاتا ہے۔ اگر قرآن تو والنجم سے قرآن مجید، اس قرآن کی قسم جب وہ نازل ہوا، قرآن کی قسم ہم نے ایک اور جگہ بھی کھائی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین والقرآن الحکیم، اور وہ قرآن حکمت والے قرآن کی قسم، یہاں بھی قرآن کی قسم، قرآن اگر مراد ہے تو اس نے ذات پاک مصطفیٰ سے سیکھ کیا ہے، قرآن نازل ہوا، قرآن نے نازل ہو کے مقام مصطفیٰ کو بتا دیا۔ اگر قرآن مراد ہو تو پھر بھی نبوت و رسالت مصطفیٰ یہاں مراد ہے، کیونکہ قرآن نے میرے آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بتایا ہے۔ اور اگر کہو کہ وہ بھوٹی اور بیل مراد ہے جس کا تنا نہیں ہوتا، وہ بیل ون کی اضافہ، اس بھوٹی کی قسم، اس بیل کی قسم، اس پودے کی قسم جو زمین سے پھیلا ہوا ہے، اگر یہ مراد ہو تو اس بیل کا کیا کام ہے؟ اس سے پھل نکلتے ہیں، پھل لوگ کھاتے ہیں، ان کی نشو نما ہوتی ہے، لوگوں کی نشو نما ہوتی ہے، آدمی کھائے بڑھتا ہے، طاقت آتی ہے، آگے کو جاتا ہے، پھل کھا لے اس بیل کا، اسی طرح سے بلا مثال بلا تشبیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ایسی ہیں جو ان کو جتنا زیادہ اپناتا جاتا ہے اتنا کمال سے بڑھتا جاتا ہے، اتنا اس کے ایمان کی نشو نما ہوتی جاتی ہے، اتنا ہی اس کا ایمان طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ والنجم اذا هوى، ایک بات اور ہے، اذا هوى حضور کی قسم جب معراج سے اترے، یہ اترنے میں کمال کہاں سے آیا؟ کیونکہ رب تعالیٰ قسم یاد کرتا ہے، رب تعالیٰ قرآن میں قسم صحیح یاد کرتا ہے تو کسی چیز کی بلندی کی مرتبے کی رفعت کی یا نیچے اترنے کی کیوں؟ دو ایک بات جواب کرتا ہوں، ایک یہ کہ جو سدرۃ المنتہا ہے، نیچے جتنی مخلوق ہے یہ سدرہ سے آگے نہیں جا سکتی۔ اذا ہوا کے دو مطلب ہے، یہاں تو اوپر ہو جانا یا نیچے آ جانا، دونوں مطلب تفسیر میں قسم اس سمجھ سے پیارے سارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ معراج سے اترے، یہ ترجمہ کیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے، اور دوسرا قسم اس پیارے تارے چمکتے تارے محمد کی جب وہ معراج کے لیے اوپر گئے، دوسرا ترجمہ یہ بن سکتا ہے سدرہ حد ہے، سرحد بھی ہے اور حد بھی ہے، نیچے والی مخلوق اس سے آگے نہیں جا سکتی اور جو اس سے اوپر مخلوق ہے وہ نیچے نہیں آ سکتی، جو اس سے آگے مخلوق ہے وہ نیچے نہیں جا سکتی۔ معراج کس لیے کی تھی؟ نشانیاں دکھائیں، وہ نشانیاں کیا تھی اس کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ معراج سے اترے، میرے آقا علیہ السلام سدرہ پہ پہنچے، نیچے والوں کے ختم، میرے آقا اس حد کو پار کر گئے، اور جب وہاں سے واپس آ رہے تھے اوپر والوں کی حد ختم، میرے آقا وہاں سے بھی آگے گزرے۔ ارے دونوں مخلوق جو نیچے والی ہے سدرہ سے آگے نہیں جا سکتی، جو اوپر والی ہے نیچے نہیں آ سکتی، میرے آقا کا کمال دیکھیے۔ ارے نیچے والوں
کس نے سنا؟ ادریس کاکا تو بیٹھے ہمارے یہاں. ادریس علیہ السلام صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ کی دوستی تھی حضرت ملک الموت علیہ السلام. آپ نے کہا ہے ملک الموت میری 3 خواہشات ہیں, پوری تو کر دو. تو میرے دوست ادریس علیہ السلام نے کہا میرے دوست تو میری 3 خواہشات ہیں, پوری کر دو. کہا کیا؟ پہلے تو یہ ہے کہ تم روح قبض کرتے ہو, ایک کام کرو روح قبض کرو. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم روح قبض کرتے ہو کیا ہوتا ہے. نکال کے نکال دیں. اور میں دوستوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کیسی ہے. کہا چلو ٹھیک ہے. اور تیسری میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں, وہ کیسی ہے. تو ہوا کیا, ملک الموت علیہ السلام نے روح نکالی, پھر ڈال دی. کہا چلو دوزخ دکھاؤ. دوزخ میں گئے, دوزخ کو دیکھا کیسی ہے. پھر جنت میں چلے گئے, جنت کو دیکھا. جب سیر کر لی تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام چلے اب دنیا میں چلتے ہیں. تو ادریس علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اب میں نہیں جاتا, میں تو یہی رہوں گا جنت میں. کیا میں جنت میں رہوں گا, میں نہیں جاتا تمہارے ساتھ. کہا نہیں بھائی یہ تو معاملہ اللہ کا ہے, تو اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نہیں رہ سکتے, آپ چلے واپس. ابھی تو آپ کو ٹائم پورا کرنا ہے, بہت سارے معاملات ہیں. ادریس علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے کیا فرمایا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان میں موت کا مزہ چکھنا ہے. میں نے دلیل کیا, اللہ نے فرمایا وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. تم میں سے ہر شخص کو دوزخ سے گزرنا ہے, دوزخ کو دیکھنا ہے. پل صراط نہیں لگایا جائے گا, چاہے وہ جنتی ہو چاہے جہنمی ہو, پل صراط سے ضرور گزرے گا. اللہ کا وعدہ ہے دوزخ ہر کوئی دیکھے گا. میں نے دیکھ لی. اور تیسرا اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے جو جنت میں جائے گا ہمیشہ رہے گا اور اس سے نکالا نہیں جائے گا. تو میں تو یہی رہوں گا, نہیں جاتا. غیر سے آواز آئی, اے ملک الموت, اے اسرائیل, میرا پیارا نبی ادریس صحیح کہتا ہے, اسے رہنے کو جنت. جنت کیسی جگہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھی, باہر آنے سے انکار کر دیا. دنیا میں بھی ایک جنت ہے, مکہ اور مدینہ. ایک بار جاتا تھا کہ دل نہیں کرتا, جب چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں الحمدللہ جنت میں آ گیا. واپس آئے نا اگر ہو کے مدینے سے, تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے. وہ کہتا ہے پھر جنگل میں آ جاتا, میں پھر عذاب میں آ گیا. خوشاؤدین حرم پاک میں تھا, خوشاؤدین حرم پاک میں تھا, اور حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت بھی عجب, سر زمین سے تھا اور ذہن سے انکشاف میں تھا. مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال کی شامل میری دعاؤں میں تھا. جو مدینہ دیکھ اس سے یہ نہیں سکتا جہاں جنت دیکھے. ادریس علیہ السلام کہا نہیں جاتا. یہ سن لیا واقعہ آپ نے, اب آئیے میرے ہاتھ کی طرف. میرے آقا علیہ السلام ساری نشانیاں دیکھی, دوزخ دیکھی, جنت دیکھی, اور وہ خاص نعمتیں دیکھی جو حضور کے ساتھ خاص ہیں, اور رب کا دیدار کیا. جنت میں
نمازی جو اس طرح نماز پڑھتے ہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نمازی کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. حدیث میں آتا ہے جنت میں جنتی کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوگی کہ اسے اللہ کا دیدار مل جائے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. ادریس علیہ السلام نے جنت ایک ہی مہینے کے واپس نہیں آئے, نیچے نہیں آئے. میرے محبوب علیہ السلام نے وہ سب سے بڑی نعمت بھی حاصل کر لی, رب کا دیدار بھی کر لیا, لیکن اس کے باوجود اپنی امت سے محبت ہے, اپنی امت سے محبت ہے. ارے سب کچھ دیکھ لیا پھر بھی پیچھے آ رہے ہیں. ارے نیند نہیں کرا, جنت جائے واپس آنے سے انکار کرتے. ارے یہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے, یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے, یہ ان کی معراج کا کمال ہے. ارے یہ کمالات مصطفیٰ کی امتیاز ہے کہ میرے آقا نے رب کا دیدار کیا, سب سے بڑی نعمت دیکھی. پھر بھی پیچھے آنے سے آمادہ ہو گئے. پتا چلا میرے آقا کا اس طرح اوپر جانا کمال ہے, مجھے آنا نہیں پتا. اسی لیے اس نیچے مترنے کے کمال کی رب نے قسم یاد فرمائی, والنجم اذا ہوا, قسم اس سمجھتے پیارے تارے محمد کی جب وہ معراج سے اترے. ایک ہی لفظ کی اتنی تفسیر ہے, آگے اور بھی آیا. اگر کہو تو ساری رات بٹھا دوں. ایک بندے نے سبحان اللہ کہا ہے, کا مطلب ہے کہ سارے نہیں چاہتے. ہمیں بھی آپ کا پورا پورا خیال ہے. جو کہا ہے کہ 11 سے سوا 11 انشاءاللہ اجتماع کا اختتام ہوگا. میرے آقا نے بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے بڑی نشانی دیدار الہی. اللہ نے کیا فرمایا کہ نوریہ من آیاتنا, معراج کس لیے کروائی؟ اے محبوب تاکہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. سب سے بڑی نشانی اللہ کی اپنی ذات. کیوں؟ جب ساری کائنات ہر چیز اللہ کی نشانی ہے تو اللہ اپنی ذات کی پوری نشانی ہے. تو اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی رب تعالیٰ کی ذات ہے, اور میرے آقا کو رب نے اپنی ذات دکھایا. نمبر 2 بڑی نشانیاں جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنا, یہ بھی بڑی نشانی. جبریل علیہ السلام کو اللہ نے ایسا پاورفل بنایا تھا, اتنے اختیارات تعلقات. اسی میں آگے جاتے ہیں علمہ شدید القویٰ, کہ حضور پر جو علم پہنچایا ہے, قرآن کی وحی پہنچائی ہے, وہ بڑے قوت والے فرشتے نے پہنچائی ہے. جبریل علیہ السلام اللہ نے ان کی عقل کو اتنی قابل بنائی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کم و بیش 1,00,000 سب کے پاس اللہ کی طرف سے وحی لے جانے کی ڈیوٹی اللہ نے اس پر امین بنا دیا.
جبریل علیہ السلام معراج حضور علیہ السلام نے زندگی میں 2 بار حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی حالت میں دیکھا، ورنہ کبھی حضرت داعیہ تلبی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، ان کی شکل میں اکثر جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، یا کبھی اور شکل میں کہ جو اندر صورت ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل تمہارے کتنے پر ہیں؟ کہا 70,000۔ فرمایا اسے کھول کے تو دکھاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ جتنی بڑی رب نے دنیا بنائی ہے، یہ جو دنیا ہے آسمان سے نیچے نیچے، میں اس میں اپنے پر کھول نہیں سکتا تھا۔ ایسی قوت والے فرشتے کہاں دو پر کھولتا ہوں آپ دیکھ لیجیے۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے 2 پر کھولے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی اصلی صورت میں آ کے صرف 2 پر کھولنا تھا کہ مشرق اور مغرب تارا کا تارا ان کے 2 پروں سے ڈر ہے۔ ایسی طاقت والے فرشتے۔ تو دوسری مرتبہ معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل کو اصلی صورت میں دیکھا، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی حضرت جبریل علیہ السلام۔ اسی طرح سے عرش اٹھانے والے فرشتے جن کی تعداد 8 ہے، 8 فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے کتنے بڑے؟ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی نا، یہ فرشتے بھی دیکھے یہ کتنے بڑے ہیں، اندازہ لگا لیں۔ تفسیر سورہ مرسوم میں صرف اتنا بتایا گیا ہے حدیث میں، اب باقی خود ہی سوچ لینا کتنے بڑے ہیں۔ فرمایا اتنے بڑے ہیں وہ 8 فرشتے، جن میں سے ایک فرشتے ایڑی ہوتی ہے پاؤں کی، اس کے ساتھ رکھنا، ایڑی کے ساتھ رکھنا ساتھ ہی ہوتا ہے نا۔ ہماری ایڑی رکھنے میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ 1.5 انچ 2 انچ 3 انچ زیادہ سے زیادہ اتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ وہ جو 8 فرشتے ان کا ایڑی اور ٹکنے کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ حدیث میں ہے کہ آدمی 500 سال تک چلتا رہے تب بھی وہ فاصلہ پورا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے طاقت اور فرشتے کی مخلوقات رب نے بنائی، ان نشانیوں کو میرے آقا علیہ السلام نے سب آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح سے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج کا سفر سے تھا، میں نے ایک لائن دیکھی، ایک کتاب، سواریاں ہیں ان سے سوار بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہیں سے آ رہی کتاب بنی ہوئی ہے اور جا رہی ہے، نہ یہ پتا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے، اتنی لمبی ہے، اور نہ یہ پتا کہاں جا رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک سوار وہ جو تھا سوار وہ فرشتے ہوں گے اللہ کی مخلوقات، وہ کتنا بڑا تھا، آدمی 100 سال تک سفر کرتا ہے تب میں سفر پورا، 100 سال تک سفر کرے، جتنے بڑے وہ خود تھے اتنی ہی لمبی چوڑی ان کی سواریاں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے، یہ کتاب کہاں سے آ رہی کہاں جا رہی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری پیدائش سے بھی پہلے، یہ میری پیدائش سے بھی پہلے کے ہیں، میں جب بھی آسمان کی طرف جاتا ہوں یہ دیکھتا ہوں گزر رہے، جب بھی وہاں سے آتا ہوں دیکھتا ہوں گزر رہے، اور یا رسول اللہ جو ایک مرتبہ کتاب میں گزر گیا دوبارہ بھی پیچھے سے گھوم کے نہیں آتا، پیچھے سے نئی مخلوق آتی۔ جبریل کے کون ہے آپ ہیں کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ آیت پڑھی، لا یہ کل لشکروں میں سے اللہ کے ایک لشکر ہے جن کے بارے میں فرمایا لا یعلم جنود ربک الا هو، کہ تیرے رب کے لشکر اتنے ہیں کہ ان کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ تم اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر یہ، ایسی عظیم نشانیاں میرے آقا علیہ السلام نے دیکھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ ایک مرتبہ پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے
اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ خاص نہیں پتا، آئیڈیا نہیں ہے، پکا پتا نہیں کتنی عمر، ہاں یہ پتا ہے چوتھے آسمان میں ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد نکلتا، 70,000 سال نیچے رہتا، پھر 70,000 سال نیچا رہتا ہے، 70,000 سال گزرتے ہیں پھر ڈوب جاتا ہے، پھر 70,000 سال تک نیچے رہتا ہے، پھر نکلتا ہے۔ یا رسول اللہ میں جبریل نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا مسکرائے فرمایا جبریل وہ ستارہ دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا امامہ تھوڑا سا اوپر کیا، جبریل علیہ السلام نے دیکھا وہ ستارہ ماتھے پہ چمک رہا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے جبریل انا ذالک الکوکب، اے جبریل وہ ستارہ ہے ہی تھا، اے جبریل جب میرے رب نے میرے نور کو پیدا کیا اسے نور کے خاص میں رکھا، پھر رب نے حکم دیتا تھا میں 70,000 سال تک اپنے رب کو سجدہ کرتا رہتا تھا، اور پھر 70,000 سال تک اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کرتا رہتا تھا۔ جب میں قیام میں ہوتا تھا تو مجھے دیکھ لیتا تھا، اور جب میں سجدے میں جاتا تھا تو سمجھتا تھا کہ سارا غروب ہو گیا۔ یہ ہے رب کی نشانیاں۔ رب نے فرمایا میں نے معراج اس لیے کروائی تاکہ محبوب مجھے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب آئے حکمتوں کی طرف۔ معراج آخر کیوں کروائی گئی؟ پہلی تو حکمت نشانیاں دکھائیں، دوسری حکمت علماء نے لکھی ہے کہ فرشتوں کا ایک بڑا مسئلہ تھا، بڑا پرانا، 1000 سال ہو گیا تھا اس مسئلے کو، حل نہیں ہو رہا تھا۔ کتنا؟ 1000 سال ہو گئے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ایسا کیسا مسئلہ بھائی؟ 1000 سال ہو گئے حل نہیں ہو رہا، اور پھر حل کب ہوا ہے؟ معراج کی رات۔ میرے آقا علیہ السلام جب معراج کی بلندیوں میں پہنچے، لامکان میں گئے۔ لامکان کا مطلب کیا ہے؟ نو پلیس۔ لامکان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ نہیں ہے، مکان جگہ۔ لامکان کا مطلب علماء تو کہتے ہیں نا لامکان، ہم سمجھ تو شاید کوئی جگہ کا نام ہے لامکان۔ لامکان جگہ کا مطلب ہے لامکان، لامطلب نو، مکان جگہ پلیس، لامکان نو پلیس۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہاں گئے، حضور وہاں گئے، لامکان، لامکان ہی ختم۔ تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو دے گا اے بے نیازی، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے کچھ بھی طرف گئے۔ اور بڑے ہیں یہاں خیرت کو لاتے، اعلیٰ کہتے ہیں بڑے ہیں یہاں خیرت عقد، بڑے ہیں یہاں خیرت کو لاتے۔ کسے بتائیں کدھر گئے؟ یہاں تو جگہ کو پتا نہیں ہے کہ حضور کہاں چلے گئے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ سب جہتیں ہیں، 6 جہتیں۔ اعلیٰ فرماتے پڑے ہیں یہاں جہت کو ڈالے، کسے بتائیں کدھر گئے؟ نہ عقل کو پتا ہے نہ جہت کو پتا ہے کہ حضور کہاں گئے۔ لامکان میں گئے، جہاں مکان نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے۔ اللہ نے اپنے معبود کو کیسا بنایا ہے؟ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق کے مکان کی محتاج ہے،
لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے کہ میرے محبوب کسی مکان کے محتاج نہیں، ایسا بنایا ہے مکان کے محتاج نہیں، بلا لیا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں تھے نا، تھے کتنے؟ ثم دنا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، فتدلّا، حضور کی اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا فاصلہ کم رہ گیا جتنا گویا کہ دو کمانوں میں ہوتا ہے۔ کمان کا کیا مطلب ہے؟ تیر دیکھا، تیر کمان میں لگا کے چلاتے ہیں، وہ کمان ہوتی ہے یہ سمجھے کہ سی ہوتا ہے نا، سی اور کسے سمجھاؤں؟ جب چاند بالکل پتلا ہوتا ہے ایک دم باریک سی بنا ہوتا ہے تو یوں سمجھو کمان ایسی ہوتی ہے، اور اس سی کے دونوں کناروں پہ رسی باندھ دو آپس میں تو یہ کمان بن گئی۔ ہوتا کیا تھا، عرب کے لوگ جب دو سردار آپس میں اتفاق کرتے، دو قبیلے آپس میں مل جاتے اور کہتے کہ آج سے ہم ایک ہیں، اب دونوں کا دشمن، اگر تمہارا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن، تو کیا کرتے تھے؟ اپنی کمانوں کو ملاتے تھے، اپنی کمانوں کے سرے ملاتے تھے، یہ اس کی کمان، یہ اس کی کمان میں ملایا۔ اب مطلب کیا تھا؟ اب ہم ایک ہو گئے، اب ہمارا جو بھی دشمن ہے دونوں کا، اللہ تعالیٰ نے عرب کے محاورے کے مطابق سمجھایا، فکان قاب قوسین، اتنا قریب ہو گئے وہ محبوب اور وہ جلوہ، اتنا اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کہیں آئے جائے، قریب دور ہونے سے پاک ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہو نہیں، یہاں قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے خاص توجہ کر دی اپنے محبوب کی طرف، ساری توجہ کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب میرے آقا لامہ میں پہنچے تو 70,000 نور کے پردے سے انہیں قرار کرتے ہوئے جا رہے تھے، اس وقت کہتے حضور علیہ السلام تھوڑا سا گھبرائے، اللہ تعالیٰ نے آواز دی، رب تعالیٰ تو صوت آواز سے پاک ہے، آواز دی تو حضرت ابوبکر صدیق کی آواز، کیوں کہ سب سے قریب میرے محبوب کے یہی، ان کی آواز سنیں گے تو جو دل کے اوپر کیفیت تاری ہے، جو نامانوسیت ہے، مانوس ہونا ہوتا ہے نا، انسیت، یہ حاصل ہو جائے، دل متوجہ ہو جائے، جو گھبراہٹ ہے خوف ہے دور ہو جائے۔ کہا کیا؟ ادنو منی، اے محبوب میرے قریب ہو جاتا، ادنو منی، اور قریب آ، ادنو منی، میرے قریب آ۔ کتنا قریب ہوئے؟ صبح نظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکان قاب قوسین، اتنا قریب ہو گئے جیسے دو کمانیں قریب ہوتی ہیں۔ او ادنی، یہ کہا نا کمانیں، او ادنی، یا اس سے بھی زیادہ، یا او ادنی یا اس سے بھی زیادہ۔ ہم کہیں نا کہ یہ کھایا یا وہ کھایا تو شک آ جاتا ہے نا، لیکن رب جب کہے نا یہ یا یہ، شک نہیں ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ اتنا ہوئے بلکہ اس سے بڑھ گئے اور زیادہ قریب ہو گئے۔ جب اس مقام قرب کے میرے آقا پہنچے تو شور بلند ہوا، کہاں؟ عرش کے پاس سے، عرش کے پاس سے رب نے فرمایا محبوب، یہ ملائکہ اعلیٰ، یہ بڑے مرتبے والے فرشتے عرش اٹھا رکھا ہے، اور اس بڑے مرتبے والوں میں جبریل، میکائیل، اسرافیل اور حضرت اسرائیل، یہ تو بڑے مرتبے والے فرشتے ہیں۔ یہ کس مسئلے میں بحث کر رہے ہیں؟ کچھ اگر ہے
دست قدرت حضور علیہ السلام کے شانوں کے درمیان رکھا. حضور فرماتے ہیں فوجدت برقہا بین صدیہا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. جب رب نے اپنا بے مثل دست قدرت رکھا اس کے بعد ہٹا لیا تو پوچھا اے محبوب بتاؤ، اے محبوب بتاؤ کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ پھر کہا کس بات میں بات کر رہے ہیں؟ اے اللہ ان کا ایک مسئلہ ہے اس میں الجھے ہوئے یہ حل نہیں ہو رہا اور 1000 سال ہو گئے حل نہیں ہو رہا. اے محبوب کس بات میں؟ یہ بات کر رہے ہیں کہ کفارات کسے کہتے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں درجات کیا ہے، یہ بحث کر رہے ہیں منجیات کیا ہے، نجات دلانے والی چیزیں کیا ہیں. یہ آپس میں الجھ رہے ہیں کہ مہلکات کیا ہے، ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں. یہ 4 باتوں میں بات کر رہے ہیں. کہا محبوب توجہ فرمائیے، اے محبوب اپنی توجہ کیجیے تو جو پوچھ رہا ہے اس کو بتاتے جائیے. پہلے کیا کہا تھا؟ کیا تو جان رہا ہے، تو ہی جان رہا ہے. رب نے سکھا دیا، اپنا دست قدرت سینے پہ رکھ کر سکھا دیا. پھر پوچھا آپ بتاؤ کیا ہے، آپ بتاؤ کیا جھگڑا ہے؟ کہاں ہے اللہ 4 باتوں میں جھگڑا ہے. اے محبوب توجہ کیجیے بتائیے. حضور نے توجہ فرمائی، فرشتوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ رب کے معبود